الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ سورہ تغابن مدنی سورہ ہے، کل آیات 18 ہیں۔ اس کی ابتدائی آیات کا جو کہ تعداد میں 4 ہیں، اس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آئیے اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ جو مخلوقات آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ اس کی حکومت ہے، اس کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی نے تو تمہیں پیدا کیا، پھر کوئی تم میں سے کافر ہے اور کوئی مومن ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی نے آسمانوں اور زمینوں کو ٹھیک وقت پر بنایا ہے اور تمہاری صورت بنائی، پھر تمہاری صورتیں اچھی بنائیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ ہی سینوں کے بھید جانتا ہے۔ یہاں پر سورہ تغابن کا یہ تلاوت کی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن کی سب سے پہلی آیت میں یہ بات کہی ہے کہ جو بھی مخلوقات آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہے ساری کی ساری اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ تسبیح جو کچھ ہم سمجھتے ہیں اپنے سینس میں، تسبیح کا جو فہم ہم حاصل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک دانوں والی جو ہے، تسبیح کے دانے والی ایک تسبیح ہوتی ہے جس کو کہ ہم گھماتے رہتے ہیں، اللہ کی صفات اور اللہ کے اسماء حسنیٰ کو ہم پڑھتے رہتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ بات کہ کیا یہی اس کا مطلب ہے تسبیح کا کہ انسان بھی تسبیح کرتا ہے؟ تسبیح ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ زمین اور آسمان کے ہاتھ میں کوئی تسبیح ہے اور وہ تسبیح کو گھمائے جا رہے ہیں، بلکہ دیکھیے تسبیح کا جو مطلب یہاں سمجھ میں آتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ گویا تکوینی احکام کے تحت اللہ تعالیٰ نے جیسے انہیں جاری و ساری کیا اور جو حکم انہیں دیا، جو فریضہ ان کے سپرد کیا زمین اور آسمان اور اس کی تمام چیزوں کے نباتات، جمادات، حیوانات سب کے سپرد جو کام کیے ہیں، اس کام کو، اس حکم کو اللہ کے وہ برضا یا طوعاً و کرہن جس طرح بھی کہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ کی۔ زمین کی ہر چیز اللہ کی اطاعت کرتی ہے، بمانے کہ اللہ نے جس احکام پر، جس رولز پہ، جس قانون پہ ان کو پیدا کیا اسی کو فالو کرتی ہے، اس سے سر منہ جو ہے وہ انکار بھی نہیں کرتی، اختلاف بھی نہیں کرتی اور اس میں کوئی چینج نہیں لاتی۔ تو یہاں پر آگے یہ فرمایا لہ الملک، وہی تو ہے بادشاہ، تمام رب کائنات ہے، تمام عالم کا رب ہے، تمام عالم کو جو ہے حکم دینے والا ہے، اسی کے حکم پر یہ کائنات جاری و ساری ہے۔ لہ الحمد، اور تعریف بھی اسی کے لیے، جو بادشاہ ہے اسی کا یہ حق ہے کہ وہ حکم دے، اسی کا یہ حق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اور اسی کا یہ حق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کوئی ایک چیز بھی جو ہے اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، یعنی اس کے ساتھ کسی کا شرک نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی جو ہے شامل نہیں ہے اس کی عبادت میں یا اس کی عبودیت میں یا اس کی ربوبیت میں۔ تو آگے یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھیے ایک چیز جو ہمارے سمجھ میں آتی ہے
آگے بڑھنے سے پہلے ہم اس پر غور کریں گے کہ انسان بھی اسی کائنات کا ایک مخلوق ہے، اللہ کا ایک مخلوق ہے، اور تو یہ کس طریقے سے ممکن ہے کہ اس نے پوری کائنات کو تو اپنی اطاعت کے لیے قانون دیے، تکوینی قانون دیے، اور یہ کس طرح ممکن ہے کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جو سب سے اہم بااختیار اور باشرف وجود ہے، اللہ تعالیٰ نے جسے اپنا بندہ بنایا ہے، اس بندے کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا اور اس کو اپنی ہدایت سے، اپنے احکام سے، اپنی نظام زندگی سے اور اپنے قوانین اور احکامات سے بے خبر رکھتا یا محروم رکھتا۔ اللہ کی جو قدرت ہے اور اللہ کی جو شان کریمی ہے، جو رحمت ہے، اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ انسانوں کو فراموش نہ کرتا بلکہ اس کو بھی حکم دیتا، اس کو بھی جو ہے زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا، اور وہ ہے قرآن کریم، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں انسانوں کو۔ یعنی کائنات کو جو کہ بے شعور ہے، اس کائنات کو یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور ایک یہ الگ ڈسکشن ہے کہ کائنات میں شعور ہے یا نہیں، یہ ہمارے یہاں پر ہماری مطالعے کا موضوع نہیں ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پوری کائنات میں جو احکامات اور جو قوانین جاری اور ساری ہے وہ سب اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ کے حکم پر جو ہے گردش کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے انسانوں کے لیے بھی اللہ نے زمین پر جو ہے اپنا ہدایت نامہ بھیجا ہے، اس کو محروم نہیں کیا، انسان کو گمراہی کے سپرد نہیں کیا، ظلمت میں چھوڑ نہیں دیا، بلکہ چونکہ انسان سب سے زیادہ اشرف المخلوقات ہے، با اختیار بندہ ہے، با اختیار مخلوق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور محض نہیں کیا، بلکہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے انسانوں کے لیے جو دین پسند کیا اور کائنات کے لیے جو دین پسند کیا ہے وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام وہ دین ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی نظام حیات نہیں ہے جو اس نے اپنے مخلوقات کے لیے پسند کیا ہو۔ پھر یہاں پر دیکھیے بتایا گیا ہے، جیسے سورہ 3 کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انسان کو تو ہم نے احسن تقویم پہ پیدا کیا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو جو ہے ایک ایسا دین دیا جاتا جو مکمل ہوتا اور اس کو یہ اختیار دیا جاتا، جیسے کہ سورہ تغابن میں آگے فرمایا کہ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم، میں نے تم کو بھی پیدا کیا ہے۔ تغابن کی جو دوسری آیت ہے اس میں کہا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم، میں نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے انسانوں، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، جب میں نے تم کو حکم دیا، جب میں نے تم کو اپنی تسبیح کی طرف بلایا، اپنی اطاعت اور بندگی کا حکم دیا، تو کیا ہوا؟ تم نے انکار کر دیا، کیونکہ میں نے تمہیں بااختیار بنایا تھا۔ اللہ اکرہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی زور نہیں ہے، تم اپنی مرضی سے اگر اللہ کی طرف آتے ہو اور اللہ کی اطاعت کرتے ہو تو فبیہا، اللہ کے یہاں تم جو ہے مومن کہلاؤ گے، ایمان والے کہلاؤ گے، اور اگر تم انکار کرتے ہو، منہ پھیر لیتے ہو تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتے، تم کافر ہو جاؤ گے، اور تمہارا انجام جو ہے قرآن میں جگہ جگہ بتایا گیا ہے کہ تمہیں حطمہ میں پھینک دیا جائے گا، تمہیں جو ہے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ڈال دیا جائے گا، اور بہت ساری جو ہے پارے اماں کی آخری پارے کی جو سوریں ہیں اس کو ہم غور سے پڑھیں، زلزلال، سورہ زلزلان میں بتایا گیا ہے، سورہ غاشیہ میں بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو، تم ایمان لا رہے ہو یا تم انکار کر رہے ہو، اکثر ہوتا یہ ہے کہ جن لوگوں کو وراثتاً اسلام ملتا ہے ماں باپ کی طرف سے، ان کو اسلام کی سمجھ نہیں ہوتی، وہ ایسے اداروں میں ٹیوشنس میں بھیج دیے جاتے ہیں جہاں کے تعلیم و تربیت کے نام پر جو ہے ان کو عصرانی تعلیم دی جاتی ہے، خود ساختہ تعلیم دی جاتی ہے، ایسے نظام حیات پڑھائے جاتے ہیں جو کہ انسانوں نے بنائے ہیں، تو وہ انسان کے بندے بنتے ہیں، نہ کہ خدا کے بندے بنتے ہیں۔ بندے بننے سے مطلب کیا ہے کہ ان کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، ویسے ہی طرز زندگی اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا تغابن کی تیسری آیت میں خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے یہ زمین اور آسمان کو جو ہے یوں ہی کھیل کے لیے نہیں بنایا ہے، بلکہ جیسے سورہ ملک میں فرمایا کہ ہم نے اس لیے زندگی اور موت کو بنایا ہے، دیکھیں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک حق کے ساتھ، ایک اپنے منصوبے، ایک پلاننگ کے ساتھ جو ہے اس کائنات کو بنایا اور اس میں انسانوں کو بنایا اور پھر دیگر چیزیں بنائیں۔ تو یہ ساری جو کائنات کی ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، جو نشانیاں نظر آتی ہیں، اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتیں کہا ہے۔ تو کائنات کی جو نشانیاں ہیں، بارش کا ہونا، اس کے بعد زمین کا جو ہے لہلہانا، پھر اس کا مردہ ہو جانا، پھر اس میں زندگی آنا، اسی طریقے رات اور دن کا آنا، یہ تمام چیزوں کی طرف جو ہے اس قرآن ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ اس پہ غور کرو، معرفت الہی حاصل کرو۔ اسی سے تمہیں پتہ چلے گا کہ
کہ تمہاری زندگی اور انجام کیا ہونا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اچھی صورت دی، تمہاری جو ہے ظاہری صورت بھی اچھی ہے، ظاہری صورت پہ ہماری زیادہ نظر جاتی ہے، اس کو سنوارنے سدھارنے کی زیادہ توجہ ہم کرتے ہیں، لیکن جو اندرونی صورت ہے، جو ہمارا نفس ہے، اس کو بھی ہمیں پاکیزہ کرنا ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ سورہ شمس میں فرمایا کہ برائی اور اچھائی دونوں، یعنی فرما برداری اور نافرمانی، گمراہی دونوں تمہارے اندر ودیت کر دی، دونوں کا شعور تمہارے اندر رکھا گیا۔ اب یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم کس کو پرمان چڑھاتے ہو۔ قد افلح من زکاہا قد خاب من دساہا، کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے اگر تم نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا، اگر تم پورے مومن بن گئے، مومنانہ صفات اپنے اندر ڈیولپ کر لی، اور تم نے اگر صراط مستقیم کو اپنا لیا۔ پھر فرمایا وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہو تم اور تم ظاہر کرتے ہو۔ یہ اللہ کی صفات جو ہیں، یعلم ما فی السماوات والارض یعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے، تم اس سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب دین ہمیں ملتا ہے، اس پہ جب ہم فہم حاصل کرتے ہیں، اس کو جو ہم پڑھتے ہیں، تو جو ہے ایک مزاج ہمارا الہی مزاج بن جاتا ہے۔ پھر چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہم چلے جائیں، ایمان سے پھر نہیں سکتے۔ اور نہ جو ہے ہماری اولاد کو اگر ہم اتنا مضبوط ایمان دیں گے تو وہ چاہے دنیا میں کہیں چلے جائیں، کسی ملک میں چلے جائیں، دارالکفر میں چلے جائیں، لیکن وہ اپنے ایمان پر پکے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، ہمارے دلوں کے بھید تک سے واقف ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کی دین کی باتیں ہمارے سامنے کی جاتی ہے، بہت ہی امپورٹنٹ نقطہ ہے جس پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے، ہم اپنے ایمان کو جانچ سکتے ہیں اس سے کہ جب ہمارے سامنے دین کی باتیں کی جاتی ہیں، جب قرآن کی باتیں کی جاتی ہیں، جب درس قرآن ہوتا ہے تو ہم کو ایسے لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، بند کر دیجئے اسے، بکواس ہو رہی ہے۔ لٹرلی یہ جملہ میں نے سنا ہے اپنے کانوں سے کہ لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ نہ سنیں، اللہ کے ذکر کو نہ سنیں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم قرآن کو، اسلام کو، دین کو صرف ایک وراثتی دین کی حیثیت سے لیتے ہیں۔ ہم نے کبھی اس کی کوشش نہیں کی کہ ہم جو ہے اس کو سمجھیں، اس پر علم یقین حاصل کریں، یقین کامل حاصل کریں، ایمان کامل حاصل کریں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے اور ہمارے درمیان دوری ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے، اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ ہمیں ہدایت دے۔ ہم اللہ سے کہتے ہیں نماز میں کھڑے ہو کے، چاہے ہم دل سے کہتے ہوں، چاہے ہم جو ہے عادتاً کہتے ہیں اہدنا صراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ جب صراط مستقیم یعنی ایمان ہم پر واضح کر دیتا ہے، صراط مستقیم ہم اپنے سامنے کھول دیتا ہے، جب ہمارے اندر طلب پیدا ہوتی ہے تو پھر ہم اس صراط مستقیم کا علم حاصل کرتے ہیں، اس کے جو ہے ہر طریقے کے موڑ سے گزرنے کی صلاحیت ہم میں پیدا ہو جاتی ہے، ہم میں حکمت پیدا ہو جاتی ہے، تفکر کرتے ہیں ہم۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ کیفیت ہماری ہے کہ ہمیں دین کی باتیں اچھی نہیں لگتی، اللہ کی باتیں اچھی نہیں لگتی، ذکر کی باتیں اچھی نہیں لگتی، علم غیب کی باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ قرآن سے ہم اپنا رشتہ مضبوط کریں، اللہ سے ہم اپنا رشتہ مضبوط کریں، عبادت کریں، اللہ کا قرب حاصل کریں، اور قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ قرآن میں جو راستہ واضح کیا گیا ہے، جو احکامات دیے گئے ہیں، جو اللہ نے وہاں اس میں انذار کیا ہے، یعنی جو ڈراوے اس میں دیے گئے ہیں، جو انجام بتایا گیا ہے ایسے لوگوں کا جو دین کو مذاق بنا لیتے ہیں، یا جو ریاکاری کرتے ہیں اپنے دین میں، یا جو اس طریقے سے دین کو برتتے ہیں کہ وہ بس ایک عادتاً ایک چیز کو کر رہے ہیں جو ان کو وراثتاً مل گیا ہے، آباء و اجداد کی طرف سے مل گیا ہے، اور وہ ملغوزہ ہے، ایک ایسا مخلوط علم ہے جس میں کہ شرک بھی ہے اور دین بھی ہے۔ تو اس کو واضح کرنا، اس کو خالص کر کے حاصل کرنا اس دین کو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم تفکر کریں گے، ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ہم علم حاصل کریں گے، ذکر کریں گے، ذکر الہی سب سے بڑا تحفہ ہے اللہ کا، جو کہ ہمیں اللہ سے قریب تر کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جب ہم میں حدیث قدسی یہاں پر پیش کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کہ بخاری میں موجود ہے، میرا بندہ کسی چیز کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے، میری رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو کوشش کرتا ہے اس سے بھی زیادہ میں اسے پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں نے اس پر فرض کیا۔ میرا بندہ جب نوافل کے ساتھ میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔
یعنی فرائض تو انجام دیتا ہے انسان، فرض تو ہر انسان جس کو وراثتاً ملا ہے دین وہ بھی فرض پڑھ لیتا ہے جب اس کو توفیق ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے دین اگر ماں باپ کی طرف سے مضبوطی کے ساتھ بٹھایا گیا ہے تو وہ یقیناً جو ہے نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن وہ نوافل بھی پڑھتا ہے۔ نوافل پڑھنے کا مطلب ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اپنی مرضی سے تطوع سے جو ہے نوافل پڑھتا ہے۔ تو ایسے ہی کے لیے کہا گیا ہے، ایسے بندے کے لیے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں یعنی ایسے بندے سے، تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، جب بخشش طلب کرتا ہے تو میں اسے بخش دیتا ہوں، جب میری پناہ میں آنا چاہتا ہے میں اسے اپنی پناہ دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ وہ مقام ہے جو کہ اللہ کے نیک بندوں کا ہے، جس کی طلب ہم کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں کہ اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیری نعمتوں کے حقدار بنے، اور ان لوگوں سے بچا جو گمراہ ہوئے اور تیرا غضب جن پہ نازل ہوا۔ تو اس کے ساتھ ہی ساتھ جو آخری آیت میں نے یہاں پڑھی تھی وہ تھی یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہو، جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہو تم اور ظاہر کرتے ہو، اللہ سینوں کے بھید تک سے واقف ہے۔ تو اللہ غفور الرحیم بھی ہے، اللہ جبار و قہار بھی ہے، اللہ تعالیٰ حساب لینے والا بھی ہے، اللہ دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، اور قیامت کے دن جب کہ ہم حاضر کیے جائیں گے اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے، تو وہاں پر جو ہے ہر چیز ہمارے خلاف گواہی دے گی یا ہمارے حق میں گواہی دے گی۔ قرآن ہماری سفارش کرے گا، اور جو ذکر ہم کرتے ہیں وہ ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دے، اسلام کو سمجھ کرنے کی توفیق دے، جو کہ ہماری زندگی کا ہم نے مطمئن نظر بنایا ہے، جو ہم نے دستور عمل بنایا ہے، جو ہم نے ہدایت نامہ بنایا ہے، جو ہم نے طریقے کو اختیار کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سب کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تقوی نصیب فرمائے، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔